یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل میں سے ایسا منفرد مسئلہ نہیں جس کے ساتھ مسلمانوں کو بہت زیادہ محبت ہے، نہیں بولو نہیں، اس کے لیے وہ جان قربان کرنے کے لیے کیا ہے، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمارے ملک میں تو ختم نبوت کا مسئلہ اتنا مظلوم مسئلہ بن گیا ہے، لوگوں نے سیاست کے طور پہ استعمال کر دیا۔ دوسری جماعتوں پہ تنقید کرتے ہیں تو سامنے مسئلہ ختم نبوت لے کے، چلو ختم نبوت کی بات آئی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی پہ اٹیک بھی نہیں کرنا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس اشارے کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ اس طبقے کو ختم نبوت کے علمبردار ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جس طبقے کا عقیدہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال کو نبوت سب سے پہلے ملی تھی، ابھی آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا کہ آپ کو نبوت مل گئی تھی، تو وہ پہلی ہوئی کہ آخری ہوئی؟ پھر آپ کے بعد لاکھ نبی آئے نا، اگر آپ کو نبوت پہلے مل گئی تھی تو 1,00,000 نبی آپ کے بعد آئے، پھر خاتم النبیین کیسے بنے؟ تمہیں حق نہیں پہنچتا ختم نبوت کے علمبردار بننے کا۔ ختم نبوت کے علمبردار علماء دیوبند ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کو نبوت سارے نبیوں کے بعد، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی۔ آپ نے نبوت کا دروازہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، مال دیتے ہیں لوگ، جان دیتے ہیں لوگ، قربان ہیں لوگ اس مسئلے پر۔ یہ مسئلہ کیوں اہمیت اختیار کر گیا؟ ختم نبوت کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس کے اہمیت اختیار کرنے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ نوجوان دیکھتا ہے، شہری دیکھتا ہے، عوام دیکھتے ہیں کہ کل تک جو مولوی اپنی اپنی مسجدوں میں دوسرے فرقوں پہ بمباریاں کرتے تھے، مناظرے کے چیلنج کرتے تھے، نعرے بازیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے تھے، پھر فتوے لگاتے تھے، جو ہی مسئلہ ختم نبوت آیا تو وہ سارے مولوی ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ علماء ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ کل تک یہ فتوے لگاتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج کرتے تھے، آج یہ سارے سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے۔ ہاں بھائی، ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے کہ یہ سارے اختلاف بھلا کے ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے، تو ختم نبوت کا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا۔ بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر علماء اکٹھے ہو جائیں وہ اہمیت والا بن جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ کتنی اہمیت والا مسئلہ ہو۔ اور جس مسئلے پر انبیاء اکٹھے ہوئے وہ مسئلہ کون سا تھا؟ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 کا میں حوالہ دے چکا، اسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے ہیں، سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، انا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا، منتخب کیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، وانا اخترتک، میں نے آپ کو چنا، فاستمع
لما یوحا، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنا، غور سے سنا۔ کیا وحی ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ پہلی وحی اتر رہی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ جاؤ فرعون کے دربار میں اور یہ نعرہ لگاؤ وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا جاتا تو ہوں، لیکن وہ ڈکٹیٹر ہے، آمر ہے، اتنے حزب اختلاف بھی کوئی نہیں، کسی کو وہ بولنے نہیں دیتا۔ انا ربکم الاعلی کا مدعی ہے، اپنے بت مختلف چوکوں پہ رکھ کے پجواتا ہے، لوگ اس کے بت پوجتے ہیں، مجسمے، ظالم ہے۔ جاتا تو ہوں مولا، اگر اس نے اس آواز کو نہ سنا تو، پر تو تے اللہ اکبر ہے تو تیرا نام لیا جائے، تیری الوہیت بیان کی جائے، تیری ربوبیت کا اعلان کیا جائے اور وہ نہ سنے، مولا میری خیر ہے پر تیری ذات کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم جاؤ اور جا کے فرعون کے دربار میں میری الوہیت کا نعرہ لگاؤ، انا اسمع و ارا، اگر کسی نے نہ سنا تو نہ سنے، عرش سے اتر کے میں خود سنوں، میں تجھے دیکھوں گا بھی صحیح، تجھے سنوں گا بھی صحیح۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ ہے، اسے معمولی مسئلہ نہ سمجھیے، سارے نبی اس پر متفق۔ ہدہد جب غائب ہو گیا تھا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے نقل کیا، سورۃ نمل میں نقل کیا، انہوں نے پرندوں کی گنتی لگائی، پرندوں کی گنتی لگائی، حاضری لگائی، فرمایا مالیا مجھے کیا ہو گیا، لا ارل ہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہی۔ ذرا غور کرنا خدا کے لیے، ساری گلا میں کر رہا یا کچھ تسی سمجھو گے؟ یہ حاضر ناظر کا کی میں ہوتا ہے؟ ناظر کس کو کہتے ہیں؟ ناظر، دیکھنے والا ناظر کس کو کہتے ہیں؟